مولوی کے دل میں خدا کا کلام اور رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، ان کے قدر کرنی چاہیے۔ جس آدمی کے دل میں خدا کا کلام نہیں ہے وہ نہ حافظ قرآن ہے نہ عالم دین، وہ ہمیں کہتا ہے ان میں ایمان ہی نہیں، کیونکہ پیسے لیتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں پیسے نہیں لیں گے ٹریول تو فری کر دیں ہمارے لیے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے الفاظ کو آپ کو سنا رہا ہوں جو کہتے ہیں ان میں بھی ایمان ہے، بھلا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تیرے باپ کی جنت ہے، تو جنت کے ٹکٹ لیے بیٹھا ہے کیا؟ لاٹری لگ گئی کیا تیرے ہاتھ میں جنت کے ٹکٹ ہے؟ تو کوئی ٹکٹی ہے کیا؟ آئی ٹی او ہے کیا کہ تو دے گا جنت کے؟ کون دے گا ہمیں جنت؟ اس لیے یہ الفاظ میں نے کہہ دیے ہیں، موقع آ گیا ہے کہنے کا، کہہ دینے چاہیے جب کوئی موقع آئے۔ مسائل علماء جانتے ہیں، حرام و حلال علماء جانتے ہیں۔ اس تمیز کو اللہ نے صرف علماء کے پاس رکھا ہے اور اعلان کر دیا کائنات کے مالک نے، اور سن لو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انسانوں میں جتنے بھی انسان ہیں اگر رب کا سچا خوف کسی کے دل میں ہے وہ صرف علماء ہے۔ علماء کو کبھی شراب نوشی کرتے نہ دیکھا ہوگا، علماء کو بیاج، علماء کو قتل کرتے، علماء کو اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خوف خدا ہے تبھی تو قاتل نہیں ہے، خوف خدا ہے تبھی تو رشوت خور نہیں ہے، خوف خدا ہے تبھی تو جواری نہیں ہے، خوف خدا ہے تو سٹیل نہیں ہے، خوف خدا ہے تو تبھی تو یہ حرکتیں نہیں۔ معلوم ہوا کائنات میں اگر سب سے زیادہ ڈر کسی کے اندر ہے وہ مولوی ہے آج بھی، اور میں نہیں کہتا، کائنات کا پالنے والا اور بنانے والا کہتا ہے۔ جب اس رب نے ہماری گارنٹی لی ہے تو یہ 360 پھرے ہیں، ان سے ہمارا بگڑ کیا رہا ہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ قرآن کریم میں پھر کہتا ہوں، یہاں آ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اگلے سال موقع لگے گا اور انہوں نے بلایا اور مجھ سے آیا گیا تو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیں گے بعد میں۔ قرآن کریم میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کے اوپر ہمیں قبول کر لیا، آج کے محفل کو یہ ہمارا احساس ہے۔ آج اللہ نے ہم سے پیسہ دلوا دیا، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ نسبتوں سے اعزاز ہوتا ہے، یہاں قرآن کے نام پر جمع ہے، اس لیے معزز ہے یہ محفل۔ اور ہم نے کہا تھا کہ دیکھو ایک کاغذ جب اس پر کلام الہی کے نقشے اتر جاتے ہیں، وہ کاغذ اپنے دوسرے کاغذوں میں نامور ہو جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں نام میں تو بتا دو۔ ذرا سے آپ ایک کاپی لاؤ اور ایک کاپی کے اوپر لکھو ہارٹ کی دوائی، اور دوسرے پر لکھ دو اللہ کے کلام قل هو اللہ احد کی آیت۔ اب دونوں کاغذوں میں بتاؤ کون سا کاغذ افضل ہے؟ جس پر اللہ کا کلام اترا ہے وہی افضل ہے نا۔ جس پر کوئی ہارٹ کی دوائی لکھی یا بلڈنگ بنانے کا طریقہ یا نقشہ لکھ دیا گیا، اس کاغذ کو آپ جیسے چاہے پیشاب کر کے آئے اٹھا لے، کوئی روک نہیں رہا آپ کو۔ لیکن قرآن جس پر لکھ دیا گیا، خبردار، مولوی تو روکے گا بعد میں، عرش کا مالک پہلے کہتا ہو سن لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہو کر کے ہاتھ لگانا، خبردار کبھی پیشاب کر کے بن وضو ہاتھ لگا دے۔ کاغذ کے اوپر اتنا حکم لگ گیا، اس کاغذ کا احترام بدل گیا۔ کیا خیال ہے جب کاغذ کے اوپر اللہ کا کلام اترے اور اس کا اتنا احترام ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں خدا کا کلام اترے وہ کیوں محترم نہیں ہوگا؟ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بکواس کرنے والے علماء اور حفاظ کے بارے میں؟ خوب سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، اگر اس موضوع کو اٹھایا جائے تو لمبی داستان ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم بس مبارکباد دے کر کے اپنی بات کو ختم کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں 3 بچوں کو حافظ دے دیا۔ یہاں کے ذمہ دار حضرت مفتی صاحب، دیکھو یاد رکھیو، جو ادارے یوں سمجھا جائے کہ صاف پورے ٹائلز لگے ہوئے ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھو، اللہ کی قسم مسجد تو جھونپڑی اور چھپر کی بھی 27 درجے کا ثواب دیتی ہے، اور آپ اپنی بلڈنگ میں نماز پڑھو گے تو 1 نماز کا ہی ثواب ملے گا، اور مسجد چھپر کی بھی ہوگی تو تب بھی 27 کا ثواب ملے گا۔ اس لیے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے ادارے چاہے جھونپڑیاں ہوں یا چھپر ہوں یا ٹینٹ ہو یا خالی زمین ہو یا کوئی درخت کا سایہ ہو،
उस मकाम का तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। जिस सीने में कुरान उस सीने का मुकाबला नहीं, जिस कागज पे कुरान उसका मुकाबला नहीं, जो जिब्रील कुरान लाया अरबों खरबों फरिश्ते उसके बराबर नहीं, जिस रसूल पर कुरान आया उस रसूल का कोई मुकाबिल नहीं, जिस शहर में कुरान आया उस शहर का कोई मुकाबिल नहीं, तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाएगा उस जगह का भी कोई मुकाबिल नहीं। इसलिए भाई कुरान से जितने जुड़ जाएं सो कम है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर कुरान से जुड़े रहे, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया लन तज़िल्लू, कभी भी तुम गुमराह नहीं होंगे। ये कौन गारंटी ले रहा है? या आमना का लख्त जिगर, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी ली है, और गारंटी कार्ड बुखारी शरीफ में मौजूद है। मेरे महबूब ने गारंटी ली और गारंटी कार्ड मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में दर्ज कर दिया है, और 1500 साल हो गए, 1500 साल कुरान और सुन्नत को जिसने अपने सीने में बसाए रखा, मेरे महबूब ने फरमाया लन तज़िल्लू, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते हो। गुमराह वही होगा, फितने शकीलियत में आलिम मुब्तला नहीं है, अल्लाह की कसम गैर आलिम मुब्तला हुए हैं। और मैं तबलीगी अहबाब से, हम तबलीगी हैं, दर्द दिल रखते हैं, हम खादिमुल इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग के काम को बहुत मजबूती से अदा कराते हैं। हमारे यहाँ से चिल्ले के लिए भी तलबा जाते हैं, और हर हफ्ते 24 घंटे की जमात भी हम निकालते हैं, और फारिगीन के उल साल के लिए भी निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आसानी करे। हम दर्द दिल रखते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि उमूमन अवाम जब तबलीग से लगती है तो वो जो तालीम इल्म की होती है, यानी कुरान